بس وہ لڑکی کی ڈیمانڈ ہے وہ تھی آئی فون لے کے دو اور طریقہ ہے اچھا لیکن وہ 50,000 مانگتی تھی تو پھر نہیں چلی وہ چلی مہینے کا لے لیا اس نے. ہاں جی اس نے ہلا لے لیا پھر کہ مجھے فون نہیں لے کے دیتے اور 50,000 نہیں دیتے. ہاں جی اس بات پہ جا کے انہوں نے بٹھا لیا اپنی بیٹی تو پھر بھیجی نے. تو جی معافی السلام علیکم. السلام بیٹا میرے بیٹے کا مسئلہ ہے تو وہ بات کرنی ہے میں نے. جی فرمائیے میں معافی ہے. میرے بیٹے کی پہلے آئی تھی تو وہ نہیں کرتی. مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. معافی چاہتا ہوں. معافیہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں. صاف پہلے بات شادی کریں. ہوئی تھی میرے بیٹے کی. بیٹے کا نام؟ پہلے شادی ہوئی تھی. بیٹے کا ہے راشد کی شادی ہوئی تھی پہلے پھر کیا ہوا؟ ہاں جی تو شادی نہیں چلی. وہ کیوں نہیں چلی؟ بس وہ لڑکی کی ڈیمانڈ ہے وہ تھی آئی فون لے کے دو اور طریقہ ہے اچھا وہ پیسے دو اتنا خرچہ جی تو خرچہ تو دینا ہوتا ہے نا بیوی کو. تو وہ جتنا ہم دے سکتے تھے وہ تو ہم نے دیا لیکن وہ 50,000 مانگتی تھی تو پھر نہیں چلی. وہ چلی مہینے کا لے لیا اس نے. ہاں جی اس نے ہلا لے لیا پھر کہ مجھے فون نہیں لے کے دیتے اور 50,000 نہیں دیتے. ہاں جی اس بات پہ جا کے انہوں نے بٹھا لیا اپنی بیٹی تو پھر بھیجی نے. تو اب میں نے لڑکی دیکھی ہے تو ایک لڑکی کا نام ہے لائبہ تو اس کی امی کا نام بانو ہے. ایک بیٹے کا نام کیا بتایا تم نے؟ سوری پھر بتانا. راشد اعظم. لائبہ اچھی لڑکی ہے اس کی والدہ بھی اچھی لڑکی ہے اب اچھی خاتون ہے. اور ایک ہے مانور. لائبہ اچھی ہے. سیما. لائبہ اچھی ہے. اور ایک آشا اور اتنے رشتے ڈھونڈ لیتے ہو تم لوگ کہاں سے؟ کیا مطلب؟ بس سب کو کہا بہن بھائیوں کو بتاؤ تو انہوں نے بتائے ہیں. تو ان سب میں سے لائبہ بہتر ہے. ان تینوں میں سے کرنا ہے تو لائبہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے میری بیٹی. اچھا راشد سے بھی تم نے ایک بات کہنی ہے نا. جی راشد کو کہنا ہے کہ ذرا وہ بھی تو اپنا غصہ کم کرے نا. جی کہنا ہے نا. جی میں کہوں گی. ہاں اسے کہنا ہے کہ بیٹا مطلب نبھانا ہوتا ہے نا رشتہ تو ذرا مزاج اپنا تھوڑا سا ہلکا رکھے اور جلدی غصہ نہ کیا کرے. جی جی حضور اقدس مطلب آپ کی بیگم کو بھی کہتی ہے کہ مجھے آئی فون لے کر دو, مجھے سیمسنگ نیا لے کر دو, 5.5 لاکھ روپے کا 50,000 روپیہ مہینہ دو. بلال بھائی یہ جو نکاح ہے نا یہ ایگریمنٹ ہے اور اعتماد کے ساتھ ہی آگے چلنا پڑتا ہے. اگر دونوں میاں بیوی اعتماد کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور دیکھیں جو بیوی 50,000 مانگ رہی ہے یقیناً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامن جو ہے وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک ہے اس کے اندر اتنا اعتدال ہے, اتنے اخلاقیات ہیں کہ بیوی سے کہا, خامن سے پہلے کہا کہ اس کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں. اور ابھی آپ بات جب کر رہے تھے نا کہ میری بیوی بتائے گی تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی بندے کے متعلق پوچھنا ہو نا, مرد کے متعلق وہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو. کسی اسٹوڈنٹ سے نہ پوچھو کہ ٹیچر کیسا ہے, کسی مرید سے نہ پوچھو کہ پیر کیسا ہے, اس کی بیوی سے پوچھو کہ پیر صاحب کیسے ہیں. جو وہ بتائے گی حقیقت میں وہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سارے پیر فیل ہو گئے. جی بلال بھائی دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو خامند ہے, اچھا خامند کو یہ حکم دیا گیا, بیوی کو کیا کہا گیا کہ اس کی وسعت کے مطابق مانگنا ہے. لیکن اگر 29 دن تو میرے نبی بھی الگ ہوئے تھے نا. بالکل وہ ایک چیز ہے. اچھا حضور جو ہمیں سبق یہ ہے کہ اگر بیوی مانگ رہی 50,000 اور خامند دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے, اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو بیوی کو صرف 50,000 کی وجہ سے اور آئی فون کی وجہ سے خلا نہیں لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی یعنی کہ شخصیت کس طرح لوگوں کے سامنے پھر جائے گی, وہ دوسرے نکاح میں جائے گی تو کیا سچویشن ہوگی. تو آئی فون کی وجہ سے اور 50,000 کی وجہ سے گھر کھلا نہیں ہو سکتا. نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے, آگے بڑھیں. اور خامن تو ہر چیز بیوی کے اوپر قربان کرتا تھا بلال بھائی. وہ صبح سے شام تک جو ATM بنا ہوا ہے, میں آپ کو اسی لیے بنا ہوا ہے ہمارے نا ابھی اچھی بات کی ہے بڑی. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں, میرے نا ابھی چاچو کا بیٹا ہے تو اس کی نا شادی ہوئی, بیٹے کے بھی اور بیٹی کی بھی. اچھا وہ جو ہماری جو بہن ہے مریم, اس کا جو خامند ہے وہ انگلینڈ میں ہے, تو وہ ابھی جا رہا تھا واپس. تو میں نے اسے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہاں جا کر ایک نماز کا خیال کرنا, اپنی تلاوت کا اور اس کے حلال کمانا. ATM نہ بننا, صرف ATM نہ بننا.
آج کیا ہے کہ ہمارے جو بیچارے یہ جو نوجوان ہیں جو شادی شدہ جو کپلز ہیں وہ تو بیچارے ATM ہوتے ہیں ہر چیز بیوی کی. آپ کو پتہ ہے ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا تو اس نے کہا جی کہ میں محلہ چھوڑ رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ یار تم اتنے اچھے انسان ہو تم محلہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ محلے میں امن ہے سکون ہے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں اس وجہ سے محلہ نہیں چھوڑ رہا کہ کوئی میں یہاں تنگ ہوں. اس نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ جننے میں سوٹ پائے نے نا محلے والے ویکھ رہے نے تے لہٰذا میں ہن محلہ چینج کر رہا کہ تاکہ میرے نویں سوٹ سارے دیکھن تسی میری گل سمجھ گئے ہو. کہتے میری بیوی دا مسئلہ وہ کہندی ہے کہ میرے سارے سوٹ محلے والے نے ویکھ لینے تے لہٰذا ہن میں کوئی نواں سوٹ لے کے تو میں کہ یار میں محلہ چینج کر رہی نا. یعنی سچویشن یہ ہو چکی ہے بیویوں کو بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے اور جو خامن جیسا پہنتے ہیں ویسا انہیں پہنائیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں ہے جو کھاؤ کھلاؤ جو پہنو پہناؤ. تو یہ بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیلنس کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. نصیحت ہی کر سکتے ہیں میرے بچے لیکن اگر جیب خرچ پہ اور آئی فون پہ طلاقیں ہونے لگ گئیں تو اللہ ہی معاف کرے, اللہ ہی معاف کرے.